السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم گلگت بلتستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ گلرخ کریم. تو گلرخ کریم دوبارہ حنزہ چلی گئی تھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, دوبارہ واپس آ گئی ہے. سو یہ بہت انجوائے کر رہی ہے اپنی زندگی کو, جب موقع ملتا ہے چھٹی مار کے چلی جاتی ہے اور مجھے اکیلے چھوڑ دیتی ہے. کیوں گلرخ؟ نوشابہ میں حنزہ تو ہاں گئی تھی, پھر اس سے پہلے میرا ایک پیپر تھا, پھر کچھ ڈاکومنٹس کے لیے حنزہ گئی تھی. اب خود ہی دیکھ لیں, اس جنت کو دیکھنے کے لیے, جانے کے لیے بھی, اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بھی ایک موٹا سا رقم دے کر پھر جانا پڑتا ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑی جو ہے صحیح بات کی, اور بہت یہ اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس وقت جو مہنگائی اس ٹائم آئی ہوئی ہے, اگر ہم یہاں سے پھر بھی اگر جائیں تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں نارتھ کی طرف, تو ایک ٹائم تھا کہ کراچی سے یہاں کا جو کرایہ ہوتا تھا وہ زیادہ 3,000 روپے, پھر یہاں سے آگے کا 2,500 روپے. اب ٹوٹل جو کرایہ آتا ہے وہ 30,000 سے زیادہ کا کرایہ آتا ہے ٹوٹل. اگر آپ آنے جانے کا پراپر کرایہ کریں, کھانا پینا تو اوبیسلی راستے کا جاتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے 30,000 روپے کرایہ آپ کا پراپر جاتا ہے. تو یہ بہت جو ہے گلرخ آج کل بہت خطرناک چیز ہو گئی کہ ہم ٹریول ہی نہیں کر سکتے اپنے علاقے کی طرف. اور اس سے بھی اگر گلگت کے راستے کی ہم بات کریں, گلگت بلتستان کے راستے کی ہم بات کریں, تو اتنا گندا راستہ ہے کہ راستے میں بہت مشکلات, اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, تو بہت مشکل ہے گلگت کی طرف جانا, گلگت بلتستان کی طرف جانا. اگر موسم خراب ہو تو اس سے بھی بری چیز کیا ہو سکتی ہے اگر موسم خراب ہو, کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کا بارش ہو تو پھر بہت سارے ڈفیکلٹیز آتے ہیں. بس میں کیا کہوں, اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں. اگر ہم بائی ایئر جانا چاہیں تو اس میں بھی ہمیں 20+ کے کرایہ دینا پڑتا ہے. بالکل, اور یہ ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں ہے obviously if you are at a level کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں, لیکن بہت سے ڈانٹ کے ایسے لوگ ہیں جو مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر چھٹیوں میں جا سکے, کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہو گئی ہے, آج کل جو سفر کے اخراجات ہوتے ہیں, جو ہماری جو ویسے ہی جو ہماری زندگیوں کے اخراجات ہیں, اس کے ساتھ جو ہے اگر ہم اپنی فیملی سے ملنا چاہیں تو غلطی سے کبھی 2 یا 3 سال میں پیسے بہت جمع کرنے کے بعد ایک نارمل انسان کے لیے پاسبل ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے جائے اور اپنے لوگوں کو وزٹ کرے, اپنے علاقے کو دیکھے, اپنے علاقے کی خوبصورتی کو دیکھے. لیکن جو ہے گلرخ, میرا بھی ارادہ ہے کہ میں ذرا جاؤں اپنے علاقے کی طرف, کیونکہ آپ نے بہت چھٹیاں منا لی, میرے خیال سے اب نوشابہ کی باری ہے. بالکل, اب میری باری ہونی چاہیے. میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں نارتھ کی طرف, اور چونکہ درمیور سے میرا تعلق ہے اور وہاں پر جو ہے میرے کزن کی شادی ہے, ہم فل تیاریوں میں ہماری تیاریاں جاری ہیں کہ وہاں کس طرح سے ہم فتح کریں گے, ہماری مہندی کس طرح سے ہوگی, اور نکاح اور شادی کی جو بھی تقریبات ہوتی ہیں, تو تمام کزنز جو ہے ہمارے لیے ویڈیوز بھیجے گی. بالکل, جو ہے گلرخ بہت دفعہ حنزہ گئی اور ویڈیوز اس نے بھیجی نہیں, پر ہم جائیں گے اور جا کے آپ لوگوں کو نارتھ کی, میرا یہی ارادہ ہے کہ چینل میں جو ہے ہماری شادیاں کس طرح سے ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر ایک کلپ ہو. اگر نوشابہ میں گئی ہوں تو بھی کام کی وجہ سے گئی ہوں نا, میں کسی کی شادی میں تو نہیں گئی ہوں آپ کی طرح. نوشابہ جائے گی, شادی میں انجوائے کرے گی, ہمارے لیے ویڈیوز بھیجے گی, پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہم ایونٹس کیسے مناتے ہیں, ہم شادیاں کیسے وہاں پہ مناتے ہیں, اور پھر وہاں کے فیملیز کتنے پیارے ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے مہمان بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں آپ کے پروگرام اکثر گلگت بلتستان میں. تو ہماری سعادت ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, اور گلگت کے جو ہے مختلف یہاں پہ مہمان آتے ہیں, لیکن آج کل جو ہے ذرا لا کی سائڈ سے مہمان ہمارے پاس آنے لگے ہیں, تو ذرا لا اینڈ آرڈرز بھی آج کل ہم گلگت کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو سکھانے کا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو, ہماری قوم کو ذرا ہم لا اینڈ آرڈر سکھا دیں. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ یہاں پر آئے. السلام علیکم سر. آپ کو وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح ہمیشہ گلگت بلتستان کے کلچر کو, وہاں کے ٹورزم کو, وہاں کے لوگوں کے مسائل کو اسی فورم سے ایک بہترین اور احسن انداز میں اجاگر کیا.
تو میں آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے. بہت بہت شکریہ سر. بالکل سر, ہم بھی جو ہے K2 کا یہ بہت ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جہاں ہم گلگت کے مختلف جو ہمارے شعبے سے لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں, آ کے اپنی لائف, اپنی جرنی کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ اس لیول تک پہنچے اور کتنی کامیابیاں ہماری گلگت بلتستان میں اس ٹائم ہو رہی ہیں, وہ چیز ہم اس اسکرین کے ذریعے جو ہے دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں. تو سر آپ کا اگر تعارف کروائیں تو فدا حسین عباسی آپ کا نام ہے. تو تھینک یو سو مچ سر. آپ پھر آپ کو تھینک یو کہ آپ یہاں پر آئے. باقی آپ کا تعلق ضلع نگر گلگت بلتستان سے ہے, یعنی ہم ہنزا سے ہیں, تو ہمارے سامنے ہمارے ہمسائے. بالکل. تو بہت بہت شکریہ سر کہ آپ لوگ ہمارے ہمسائے سے یہاں پر آ کر تشریف لائے ہیں. تو آپ کی لائف کی جرنی جو ہے بہت لمبی رہی ہوگی, کیونکہ نارتھ کے علاقے میں آپ لوگوں کے ٹائم پہ, خیر اتنے آپ بڑی ایج کے نہیں کہ آپ لوگوں کے ٹائم کا کہا جائے, لیکن اوبیسلی تب اسکولس کا وہ لیول نہیں تھا. آپ اس ٹائم لاء کے آپ ایک بڑے عہدے پر موجود ہیں. تو کس طرح سے آپ کی جرنی شروع ہوئی, کہاں کہاں آپ نے پڑھا, اور کون کون سی ڈگریز آپ کے پاس موجود ہیں سر اس ٹائم؟ جی میڈم, میری پیدائش ہی ہے ضلع نگر کے ایک ریموٹ ایریا وادی شپروٹ میں. وادی شپروٹ ضلع نگر کی 36 ولیجز ہے, ان میں سے سب سے قدیم ہے, قدیم گاؤں ہے. تو وہاں بیسیکلی بنیادی طور پر جو ایجوکیشن سسٹم تو بالکل کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی اس زمانے میں, لیکن میری ایجوکیشن شروع ہوئی تھی گورنمنٹ سکول سے. پھر ہم نے میٹریکولیشن کیا, اس کے بعد میں المصطفیٰ ایجوکیشن نیٹ ورک گلگت سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی. پھر میں نے ایجوکیشن پرپس کے لیے کراچی موو کیا. وہاں سے میں نے جامعہ کراچی سے MA سیاسیات کیا, اور جامعہ کراچی سے پھر میں نے LLB کی ڈگری حاصل کی. تو اس کے بعد میں نے 2018 میں یہاں اسلام آباد بار کونسل سے لائسنس لے لی بطور وکیل. تو ابھی میں کرنٹلی بطور فوجداری وکیل میں پریکٹس کر رہا ہوں ادھر کوئی 5 سالوں سے. 2018 سے ابھی مسلسل ایک دن بھی گیپ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں عمران خان صاحب کے پینل میں بھی ہوں وکلاء برادری کے. تو میری اس کے ساتھ ویسے میں نے جوائننگ کی تھی عمران خان صاحب کو بطور طلبہ لیڈر. 28 اکتوبر 2011 لاہور پاکستان میں ایک شاندار ہمارا جلسہ ہوا تھا تاریخی, اس میں میں نے شمولیت اختیار کی تھی. تب سے خان صاحب کے ساتھ میری بطور وکیل بھی وابستگی رہی اور بطور سیاسی کارکن بھی. تو میں سائفر کیس سے لے کے ابھی تک ہینڈ اوور جتنے بھی کیسز سے جیل ٹرائل بھی کر رہا ہوں وہاں جا کے اڈیالہ جیل میں. تو خان صاحب جب سے یہ سیاسی مقدمات میں جیل گئے ہیں تب سے میری یہ کوئی 8-9 دفعہ ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ. بالکل سر, یہ آپ لوگوں کی یہی کارکردگی ہے کہ ہر جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو اس کے ساتھ جو ہے یا کوئی بھی سیاست کے مسئلے ہوں وہ تو سر آپ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو سر آپ لوگ چونکہ آپ کا تعلق گلگت سے ہے تو یہ سوال ہے کہ آپ گلگت کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ جی میڈم, دیکھیں وفاق ایک گلدستہ ہے, بالکل کیپٹل ایک گلدستہ ہے. یہاں بلوچستان KP کراچی اور گلگت بلتستان چترال سے لے کے رحیم ارکان یعنی پورے پاکستان سے سارے لوگ موو کرتے ہیں روزگار کے لیے اور بھی مقاصد کے لیے, پڑھائی کے لیے, کاروبار کے لیے, جابس وغیرہ, کیونکہ یہ کیپٹل ہے. سارے لوگ یہاں موو کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف. تو یہ وفاق ایک گلدستہ ہے, پھولوں کا گلدستہ ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی گلگت بلتستان سے یہاں موو کی ہے, نگر جیسا ریموٹ ایریا سے یہاں موو کی ہے. تو یہاں پریکٹس کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل ہے ویسے بڑے بڑے وہاں کے مسائل سے ہٹ کے ادھر جو سماجی مسائل ہے, لیگلی ان کو ایشوز آتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ یہاں کیپٹل کے اندر ان کے مسائل ہم خود حل کریں. قانونی مسائل ہوتے ہیں, زیادہ تر طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے قانونی مسائل ہوتے ہیں, ایڈمیشن کے مسائل ہوتے ہیں, آپس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں, بزنس لیٹیگیشن ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے غیور عوام کو پنڈی اسلام آباد جیسا شہر میں بھی ہم بہترین سے بہترین سہولیات ان کو پرووائڈ کریں. تو سر آپ نے لاء کا آپ نے یہ پیشن چوز کیا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کیوں یہ سبجیکٹ کیوں؟ یہ میڈم دیکھیں انصاف کے لیے میں چاہتا تھا کہ میرے علاقے میں یہ لاء کے حوالے سے کوئی لوگوں کی شعور نہیں تھی. تو میں چاہتا تھا ان کو اب ان کے حقوق اور ڈیوٹی سے آگاہی دے دوں. بالکل. اس کے بعد انصاف کے لیے کنٹیسٹ کرے ہم
تو آج بھی ہم دیکھیں صبح صبح گھر سے اٹھ کے 6-7 بجے ہم عدالتوں کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں نکلتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے پیسے کمائیں، بڑی پیمانے پر ارن کریں، یہ نہیں کہتے. ہم صبح جا کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں تو لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کھٹکھٹا رہے ہیں. تو بطور فوجداری وکیل ہمارے مقصد بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے، لوگوں کو مشکلات فیس کرنا نہ پڑے. ایک وکیل بیسیکلی ایک عام بندے کی برڈن اپنے شولڈر پہ لے لیتا ہے، لیکن ان کے حقوق کے لیے کنٹیسٹ کرتا ہے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ وفاق کے اندر گلگت بلتستان کے لوگوں کو مشکلات ختم ہو جائے، مشکلات نہ بڑھے، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. تو اس انصاف کے لیے میں چاہتا تھا شروع سے ہی، ویسے میں پولیٹیکل وہ بھی تھا، تو میں اس کے علاوہ یہ میں مستقبل میں سیاست کی طرف جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں ابھی امیدوار بھی ہوں GBA4 نگر سے تحریک انصاف کے لیے. تو میں چاہتا تھا کہ یہ ڈگری لے کے میں عوام کی مسائل زیادہ حل کر سکتا ہوں، تاکہ مجھے ان کی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز پہلے سمجھ سکے، اس کے بعد وہیں جو ریپرکیشن ہے ان کو ٹیکل اور کیپسائز کرنے کے لیے مجھے آسانی ہو. بالکل اللہ کی طرف آیا. بالکل ایسا ہی. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم عوام بن کے یہ دیکھیں کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور کیا تکالیف جو ہیں ہمارے قوم کو ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر میرے خیال سے ہم زیادہ لوگوں کے مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا. گلگت بلتستان میں اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پر اتنا زیادہ کیسز وغیرہ تو نہیں آتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ سال ایسے آئے ہیں، یا اگر ہم اس سال کی بات کریں تو بہت ایسے کیسز آئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. تو آپ ان سب کیسز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ریسنٹلی ابھی ایک وائرل ہوا تھا ایک چھوٹی سی لڑکی کی شادی کے بارے میں. جی. تو ان کیسز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، گلگت بلتستان کے کلچر اور اس کے وہاں کے جغرافیکل اس کے حساب سے ایک بالکل سیولائز علاقہ ہے. جی جی جی. تو گلگت بلتستان جیسا ایک سوسائٹی کے اندر اس جیسے کیسز جنم لینا اور کریٹ ہونا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بالکل ایسا. تو اسی کیس میں، وہ لڑکی کی کیس میں، ویسے میں یہاں سے اوپینین دے رہا تھا کیونکہ ایک UN بیس پہ ہمارے آپ حمزے کا ہی ہے میڈم زہرہ جبین صاحبہ، جو ایسے کیسز ڈیل کر کے بڑی تکڑی سوشل ایکٹیوسٹ ہے، بہنوں کی طرح اچھی روابط ہے اس سے. تو اس نے رابطہ کیا تو میں اس کیس میں پرسنل اوپینین بھی دے دیا. تو اب دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان جیسا سسٹم کے اندر، ایک سیولائز معاشرے کے اندر ایسی کیسز جنم لینا، یہ ہم سب کے لیے نا بہت بڑا خطرناک الارم سچویشن ہے. بالکل ایسا ہی. اور ویری ریلیٹیبل سچویشن ہے یہ. تو ہم سب کو مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک سیولائز معاشرے کے اندر جو خواتین جیسا اس معاشرے میں ایسی کیسز جنم نہ لے. تو ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے ہم سب کو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. ہم بچوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ایک ماں بچپن سے اپنے بچے اپنی بیٹی کی ایک بیسٹ فرینڈ بنے تو وہ چیز یہ سکھا سکتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب لڑکیوں کی شادی ہوگی. جب لڑکوں کی شادی ہوگی تو نہ صرف لڑکیوں کو، بیٹوں کو بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں کو سکھانا ضروری ہے، بیٹوں کو سکھانا ضروری ہے کہ کیا وہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب ہونی چاہیے. اور اگر میرے خیال سے پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں وہ ریلیشن نہیں ہے کہ یہ چیزیں آرام سے بیان ہو سکیں. جی میڈم دیکھو، کسی بھی گھر کے اندر خاتون یا ماں بہن جو ہوتی ہے وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کی کوریڈور ہوتی ہے. بالکل. اب گلگت بلتستان کے ماؤں کو خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے ایک دوستانہ ماحول میں بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو کھل کے بتانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہ کلچر کے حوالے سے، لیکن یہ ایک ریئلٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، خاص کر مائیں اپنے بیٹیوں کو کھل کر بتانا چاہیے، دیکھو آپ کو یہ کرنے سے یہ ہوگا، ہمارے لیے کل یہ مسائل ہوں گے، آپ کا ڈگنیٹی کے حوالے سے یہ ہوگا. تو چھپانے یا معاشرے سے وہ شرما کے یہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. میں کو کھل کے اپنے بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھو آپ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر کے آپ آ گئے تو آپ صرف آپ کے لیے نہیں، پوری خاندان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون یا لڑکی مرد سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اب اس بچی کو، اپنی بیٹی کو یہ سکھائے، دیکھو بیٹا آپ میرے بیٹے سے آپ زیادہ سٹرانگ ہیں. تو اس کو اس حوالے سے اس کو انکریج کر کے نا
انکریج کر کے اس کو سکھانا چاہیے. دیکھو آپ مرد سے زیادہ مضبوط ہے, آپ مضبوطی کے ساتھ چلے. اب دیکھو میں اور آپ اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی ریموٹ ایریا سے آ کے ادھر ماشاءاللہ ایک وہ کام کر رہے, میں بھی. تو اصل میں ہماری بچیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہے, آپ مضبوط ہے, آپ کسی نوجوان سے, کسی مرد سے اس کے برابر میں مضبوط ہے. تو یہ ہمارے بچیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں اس مطالبہ کا بھی کرتا ہوں ماؤں سے کہ یہ آپ اپنے بچیوں کو یہ انکریج کریں کہ آپ مردوں کے برابر سٹرانگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہر لڑکی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ نے کسی سے کم نہیں. بالکل, اور آپ نے جو ہے کچھ بن کے دکھانا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے. اس کے بعد شادی تو ہوتی رہے گی اور یہ زندگی کے حصے ہیں, زندگی کے پارٹ ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف لڑکی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کریئر بنائے. اب لڑکی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا کریئر بنائے, کچھ بن کے دکھائے, اپنا نام بنائے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کوشش اور ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں. ہمارے خاندان والوں کو ہم پہ فخر ہو کہ یہ ہماری بیٹی ہے جو کچھ کر کے ہمارے لیے جو ہمارے خاندان کا نام روشن کر کے آئی ہے. تو اسی نام روشن کے ساتھ جو ہے ہم سانگ کی طرف جائیں گے. پہلے ہم نے سانگ کا کہا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم سانگ چلا نہ پائے. لیکن دوبارہ جو ہے آپ تمام کے لیے یہ بلتی سانگ حاضر ہے. آپ تمام انجوائے کریں, تب تک ہم بھی جو ہے اس سانگ کو انجوائے کریں گے اور پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک. میوزک بھی ہو چکا, ہم بریک سے بھی واپس آ چکے ہیں. ہمارے اکثر گلگت بلتستان میں ہمارے گلگت بلتستان کے دوسرے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پر اس وقت جو ہے ایڈوکیٹ ارشاد ملک موجود ہیں. یہ نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف گلگت بلتستان یوتھ کاؤنسل راولپنڈی چیپٹر اور کرنٹلی یہ ممبر ہے نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان کے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یوتھ کے لیے بہت ان کی کارکردگی ہے. تو السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ لوگ سنائیں ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک سر. بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر آئے ہیں بینگ اے یوتھ, ایک ایسے ایڈوکیٹ جو یہاں پہ یوتھ کے لیے موجود ہیں. اور یہ دونوں ہمارے پاس جو موجود ہیں اس ٹائم مہمان, ان دونوں کی یوتھ کے لیے بہت اہم کارکردگی ہے. چونکہ بریک میں ہم سر سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ یوتھ کے لیے جو ہے ہر وقت حاضر ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت ارشاد سر بھی موجود ہیں. تو سر آپ بھی جو ہے یوتھ کے لیے آپ کی بہت سی کارکردگیاں ہیں اور آپ لوگوں کی فیلڈ جو ہے ایسی ہے جو ہمارے لیے کبھی بھی سیکیورٹی ایشو ہو, کوئی بھی اگر ہمیں ہیلپ چاہیے ہو تو آپ وہ لوگ ہیں جن سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یوتھ سے ریلیٹڈ کون سے ایشوز آپ بہت زیادہ فیس کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہم ڈسکس کریں گے, اس سے پہلے آپ کا کچھ تعارف ہم سننا چاہیں گے. سر کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی جرنی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے سر؟ جی, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, تو آپ لوگوں نے مجھے شو میں لیا. میرا نام ارشاد ملک ہے اور بیسیکلی میرا تعلق استور سے ہے اور میں پروفیشنلی ایڈوکیٹ ہوں اور میں نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کا 2016 میں ممبر سلیکٹ ہوا تھا گلگت بلتستان سے. اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی اور پھر نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان نے گلگت بلتستان کا چیپٹر بنایا اور ان کی جو کیبنٹ بنی اس میں مجھے ایز اے یوتھ لا منسٹر پورٹ فولیو ملا. اور ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی نے جو اوور آل پاکستان کی اگر بات کریں تو اگر آپ کا ابھی جو نیچے اگر ڈسٹرکٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ یوتھ کونسلر کا ایک پورٹ فولیو کریٹ کیا ہے. تو وہ پرپوزل ایکچولی ہمارا نیشنل یوتھ اسمبلی کا تھا جس کو لے کے قانون سازی ہوئی اور نیچے ہر حلقے کے اندر یوتھ کونسلر کو یعنی اپرچونیٹی ملی یوتھ کو کہ وہ اپنے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرے اور جو یوتھ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرے. اس کے بعد میں نے گلگت بلتستان میں ایز اے یوتھ لا منسٹر ہماری جو کیبنٹ تھی ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور پھر ہم لوگوں نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن میں ہمارا جو یوتھ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ان کے ساتھ کافی کام کیا. ہم نے وہاں پہ سیمینارز کنڈکٹ کروائے اور فرسٹ جو ہے نا یوتھ کانفرنس جو تھی ہماری وہ ہم نے KIU کے اندر ہم نے وہ جو ہے نا کنڈکٹ کروائی. وہاں پہ ہم نے یوتھ کو انگیج کروایا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے. ہم نے ان کو انٹرپرینورشپس میں ہم نے بہت زیادہ ان کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو ہمارا گلگت بلتستان یوتھ کونسل جس کا میں ابھی نیولی اپوائنٹ ہوا ہوں پریزیڈنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کا, یہ 2010 سے ان کا یہ چل رہا ہے. یہ مطلب کہ گلگت بلتستان یوتھ کونسل یہ ڈفرینٹ سٹیز میں کام کر رہے ہیں.
ان کی جو پریزیڈنٹ چیئرمین ہے یہ حنزہ سے ان کا تعلق ہے. دیدار علی حنزی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین انسان ہیں اور ہر وقت یوتھ کے لیے ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ میری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں مطلب کہ یوتھ کے حوالے سے, تو پھر انہوں نے مجھے بلایا, میرا انٹرویو کنڈکٹ کیا انہوں نے باقاعدہ, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اسلام آباد راولپنڈی میں جو ہماری یوتھ ہے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو موبلائز کرنا, ان کو انٹرپرینورشپس کے لیے یا ان کو ڈفرینٹ جو ہماری گلگت بلتستان کا ایک فیس ہے جو پازیٹیو فیس ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ جیسے بندوں کی ضرورت کی. ان کی بڑی جو ہے نا وہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس سے قابل سمجھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اسلام آباد راولپنڈی چیپٹر کا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا ہے. تو فی الحال میں اس کو لے کے چل رہا ہوں اور ابھی ہم اپنی یہاں کیبنٹ بنا رہے ہیں. تو جو اسلام آباد راولپنڈی میں اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر گلگت بلتستان کے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ایشوز کا سامنا ہوتا ہے. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, ان کی جو بھی پرابلمس ہیں ان میں ان کا وے آؤٹ نکالنے کے لیے ہم اپنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹ کرتے ہیں. یہ بہت جو ہے بہترین خبر ہمیں ملی ہے تمام یوتھ والے. اگر کوئی بھی یوتھ دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے خبر ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کہ گلگت کا کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی یوتھ, کوئی بھی لڑکا لڑکی اگر پنڈی یا اسلام آباد میں موجود ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پازیٹیو فیڈ بیک ہی آئے گا. سر انشاءاللہ گلگت بلتستان سے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو انہیں سب سے زیادہ کس ایشوز کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, کس ٹائپ کے کیسز آپ کو ملتے ہیں؟ جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد بیسڈ ہیں انہیں ایک تو ہاسٹلس کی بڑی ایشوز ان کو کریٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کراکرم ہاسٹل کا میں نے کیس کنڈکٹ ہم کر رہے ہیں, میرے ساتھ ایک ہمارے بلتستان کے ایڈوکیٹ علیار صاحب ہیں, ہم دونوں کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو ان کے جو آنرز تھے انہوں نے جو ساتھ والے جو ہاسٹلس کے مالکان کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا یار یہ جو کراکرم ہاسٹل ہے گرلز ہاسٹل ہے وہ بھی, ان کو جو ہے نا ان کو فارغ کیا جائے, ان سے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرو. اب جو ہمارا جو بندہ ہے جو آنر ہے وہ نگر کا ہے جو ہاسٹل چلا رہا ہے, اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میں ان کو دے سکوں اور پھر اس کے بعد ان کو مطلب کہ ان کے یہ مسائل حل کر سکوں. اب اس نے ہمیں اپروچ کی, ہم نے ان سے بات کی, وہ بیسیکلی کے پی سے ہیں جو آنرز تھے, مجھے پشتو بھی آتی ہے تو میں نے ان کے ساتھ تھوڑا پشتو میں ان کے ساتھ سیٹنگ کرنے کی کوشش کی. تو انہیں میں نے کہا کہ یار یہ ایشوز ہیں, تو انہوں نے پہلے جب ان سے بات نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے ان کی بجلی تک کاٹ دی تھی, ہاسٹلس کی بجلی کاٹ دی. جو گرلس تھیں ان کے ظاہر ایگزامس ہیں اور مسائل ہیں تو وہ گرلس بڑی پریشان. اب بوائز ہیں وہ چلو کسی بھی ساتھ والے ہاسٹل میں جا کے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کروا سکتے ہیں, اور فیمیلس تو کر ہی نہیں سکتی تھیں. ہم نے بارہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی اور پھر اس معاملے پہ ہمارے جو ایس پی اسد صاحب ہیں جو پرائم منسٹر کے ابھی صدر پروٹوکول آفیسر ہیں ان سے رابطہ کیا, ان کی بڑی کاوش ہمارے ساتھ رہی. اپنی آمنہ بیگ صاحبہ ہیں ہماری جو ہمارے آفیسرز ہیں یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں, ہمیں ان کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ لوگ اچھے کام میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ ان کا بھی جو ایشو تھا وہ ریزالو کرایا. اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم انگیج رکھتے ہیں کہ وہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کا فی کا ایشو ہے, کہیں پہ کسی کا ہاسٹل کا ایشو ہے, کہیں پہ کسی کا اور کوئی مطلب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے. کچھ فیمیلز ہیں ہماری انہیں کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے. پنڈی اسلام آباد میں کیونکہ ہاسٹلائز زیادہ ہماری فیمیلز ہیں, ان کو اگر کوئی کسی قسم کی کسی سے کوئی تھریٹ ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم تک جب ان کا وہ کمپلین آتی ہے تو ہم اپنا لیگل چینل بھی یوز کرتے ہیں اور اب ہم اپنا دوسرا سوشل چینل ہے وہ بھی یوز کر کے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں. یہ بہت جو ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. ہم بھی آپ کے کارڈ لازمی اپنے پاس رکھیں گے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کانٹیکٹ کرنے میں بالکل جو ہے اور مسئلے حل کرنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ یہ اپارچونیٹی ہے ہمارے تمام یوتھ کے لیے. ہر کسی کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا ہے کہ اور اس لیول کے لوگ کے ہر مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے, اور کیونکہ اوپر سے گھر اتنا دور ہے, اپنے علاقوں سے شہر میں ہیں تو ایسے پرابلمس بہت آتے ہیں. اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو اگر کسی کے ساتھ ایسے مسئلے ہو رہے ہیں تو فرسٹ سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر کسی انڈیویجول جو پنڈی اسلام آباد کا مقیم ہے وہ اس قسم کا کوئی مسئلہ فیس کرے تو سب سے پہلے کسی اپنے لائر
ہم سے ہٹ کے بھی بہت سارے کمیونٹی ہے گلگت بلتستان کے وکلا برادری کے، کسی نہ کسی سے کنسلٹیشن کریں وہ. اس کے بعد یعنی اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، وہ خود اس ہم نے لا عدالتوں کی طرف جانا ہے یا نیگوشیشن کرنا ہے ان سے، یا کسی اور چینل کو استعمال کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ ان کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ہمارے وکلاء الحمدللہ ان کو بالکل اچھے بہترین سولوشن نکالتے، ایکسپیرینس شیئر کرتے اس حوالے سے. تو کسی کو بھی اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ فیس کرے تو بلا جھجک ہم سے کنسلٹیشن کرے، ہم حاضر ہیں ادھر ان کی خدمت کے لیے ہی ہے گلگت بلتستان کے. اور کوئی ہمارا ادھر قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہوں نے بھی جو ہے لا کی پڑھائی کی تھی. تو جی میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے جی بی کے دوستوں کو، دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ کنٹیسٹ کر رہا تھا، تو ہم بھی ادھر وفاق کے اندر بیٹھ کے گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کے تمام مقدمات کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میری 1-2 پٹیشنز بھی چل رہے ہیں گلگت بلتستان کے آئین و حقوق کے حوالے سے. شاید میرے محترم دوست اس حوالے سے آگاہ ہے. یعنی CSS کی کوٹا کے پی اور فاٹور گلگت بلتستان کے پہلے 3% تھا، اس کے بعد ایک دم اس کو جب کہ فاٹا کے پی کے ساتھ مرجر ہو گیا تو گلگت بلتستان کو صرف 1% دے دیا. تو یہ 1% ایز پر اور پاپولیشن اینڈ ڈیمانڈ، یعنی وہاں کی کیونکہ ڈیمانڈ اس وجہ سے ہائی ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے 100% لٹریسی ریٹ ہے، واحد الحمدللہ گلگت بلتستان ہے جن کی لٹریسی ریٹ ہائی ہے، تو اس وجہ سے ڈیمانڈ بھی ہے، لٹریسی ریٹ ہائی اور کرائم ریٹ لو ہے. اور دوسرا اسلام آباد کے لوکل اداروں میں گلگت بلتستان کے کوٹے کے حوالے سے 1-2 پٹیشن پڑے ہوئے. تو اس یعنی گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے بساط کے مطابق یہاں بیٹھ کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اوکے. تو مزید باتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیکج موجود ہے، ہم وہ پیکج دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں اور گفتگو تو جاری رہے گی، چونکہ عکس گلگت بلتستان ہے اور عکس تو ہم نے دکھانا ہے. تو یہ پیکج آپ تمام کے لیے حاضر ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایک جو ہے بہت مزے کی ہم نے ویڈیو دیکھی کس طرح سے ایک لڑکی جو ہے خاتون اپنے کلچر کے اپنے ٹریڈیشن کو وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہی تھی. بہت خوبصورت تھا. اپر ہنزا میں یہ ان کا جو انہوں نے جو اسٹارٹ اپ لیا ہے جو کہ ہمارا کلچر دکھاتے ہیں، وہ اپر ہنزا میں ایک اپر ہنزا میں یہ جگہ موجود ہے. تو آپ اگر ٹورسٹ کوئی جانا چاہ رہا ہے ہمارے گلگت بلتستان، کوئی مہمان ہمارے گلگتیوں کا مہمان بن کر جانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس جگہ کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وقی زبان کے جو لوگ ہیں یا پھر ہم جنہیں وقی اسپیکرز کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں اور بہت ہی زیادہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لوگ ہیں. بالکل گلرخ، آپ نے اس میں تو ایک بات بہت غلط کی. وقی از ناٹ جسٹ وہ صرف مہمان نواز نہیں، گلگت بلتستان ہر علاقے میں جو ہے آپ کو مہمان نوازی جو ہے دل کھول کے ملے گی. اور یہاں پر ہمارے پاس گلگت بلتستان کے اس ٹائم 2 مختلف علاقوں سے جو ہے لوگ موجود ہیں، بلتستان سے اور جو ہے استور سے، اور یہ 2 بہت خوبصورت علاقے ہیں سر. تو جہاں تک اگر میں بلتستان کی بات کروں، استور کی بات کروں، تو ٹیورزم آج کل بہت بڑھ رہا ہے. تو ٹیورزم سے ریلیٹڈ کوئی آپ ایشوز یا آپ کوئی ایسے پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے سر ہمارے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے گلگت بلتستان یعنی جتنے بھی اضلاع ہے گلگت بلتستان کے اندر سارے ٹورزم پوائنٹس ہیں. بالکل. ہاں دیکھو کچھ اضلاع زیادہ خوبصورت ہے، جیسا استور جنت نظیر ہے گلگت بلتستان کی سب سے خوبصورت ضلع ہے. اس کے بعد ہمارا نگر ہے ہنزا ہے، بالکل ایسا ہی سب سے خوبصورت ہے. لیکن آج تک سکردو ہے، گیزر ہے، چترال بنڈری تک، یعنی پورے گلگت بلتستان ایک بہترین ٹورزم پوائنٹ ہے ایسا ہی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ناقص اور کمزور پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے، یعنی ہم ٹورزم کو یا ٹورسٹ انٹرنیشنل یا لوکل ٹورسٹ کو جس انداز کی فیسلٹی چاہیے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکے. اب دیکھیں گلگت بلتستان میں گپا ویلی نگر کے اندر ایک گپا ویلی اس وقت گلگت بلتستان کی سب سے ٹاپ ٹورزم پوائنٹ ہے. وہاں کوئی روڈ ہی نہیں ہے. ہم نے جی پہ وقت ایک روڈ کمیونٹی کے تھرو بنوائے ہیں. اس طرح کے خوبصورت جو پوائنٹس ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں. بالکل. لاسٹ ٹائم ایک پھر بھی یہ بھی تو ایک ایشو ہے، لیکن اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹورزم سکھانا ہے سب سے پہلے. بالکل. تو وہاں ٹورزم کے حوالے سے اسپیشل کالجز اسٹیبلش تو کرے ہمارا پولیٹیشین. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر کام کریں گے. ایسا ہی میں تو چاہتا ہوں اگر کمنگ میں اللہ نگر کے عوام نے مجھے موقع دیا تو
सबसे पहले मैं टूरिज़म के हवाले से हमारे ख़वातीन के लिए कॉलेज इस्टेब्लिश करूँगा। कोशिश करेंगे पूरा गिलगित बल्तिस्तान में 3-4 कॉलेज तो हो, हर ज़िले में एक न बना सके तो यानी हमारे ख़वातीन को अच्छा मर्दों को टूरिज़म के हवाले से उनको एजुकेट करना है। टूरिज़म के हवाले से एजुकेशन है ही नहीं हमारे खित्ते में। ये मैं तो सबसे मसाइल तो ज़्यादा है, लेकिन सबसे टूरिज़म के हवाले से अहम जो मसला है ये समझता हूँ। और इसके अलावा हमारे सूबाई असम्बली है, वो स्पेशल कानून साजी तो करे टूरिज़म के हवाले से। वो खामोशी से बैठे हुए टूरिज़म के हवाले से उनको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे देखो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ना ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि मैं पॉलिटिकल आपके जो बाउंड्री से मैं पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियन जो हमारे हैं वो टूरिज़म के हवाले से फैसिलिटी दे, कानून साजी करे और रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम है वो कम से कम हर ज़िले के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वहाँ तो सीधा करें। बिल्कुल ऐसा ही सर। आखिरी जो है हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, अगर आप बल्कि 1 मिनट रह गए हैं तो सर आप ज़रा लेट भी आए थे, कोई आखिरी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कम टाइम रह गया। मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा जो हमारी यूथ है, स्पेशली यूथ को, कि आप लोग अपनी जो जिस भी मकातब फ़िक्र साहब का ताल्लुक है, आप पॉजिटिव एक सोच को डेवलप करें और लोगों में ब्रदरहुड और फिर डाइवर्सिटी, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करें। और गिलगित बल्तिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है और फिर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है, उसको बिल्डअप करने में जो आपका रोल है जिस तरह से भी हो सकता है वो उसको प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई शान के साथ, नए आन के साथ और गुलरुख और नौशाबा के साथ अक्स गिलगित बल्तिस्तान में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ अगले प्रोग्राम अक्स गिलगित बल्तिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफ़िज़। गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद।